اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جب ایک مومن کا ارادہ پختہ ہو تو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر نہ کوئی مومن ہے نہ کوئی نیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے کہ دین کا غلبہ کرنا ہے، تبلیغ تک کام نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے، تو آپ نے اس کے لیے پختہ عزم کر لیا۔ اب کفار کی تمام چالیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں جا رہی ہیں۔ پچھلے صفحات میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مختلف منصوبے بنائے، لیکن ہر ایک میں ناکام ہوئے۔ لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی کہ آپ کا ایک شیر دل چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ آج انشاءاللہ ان کی قبولی اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ ہم نے سیرت کا یہ معاملہ شروع کیا ہے، اس میں جو ہے پوری دلچسپی لیں، آپ کو انشاءاللہ سیرت کی سمجھ آئے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمگیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 6 برس گزر چکے ہیں، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ غالب بات یہ ہے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع ایک مکان سے، ٹھیک ہے، ایک مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کمان حمائل کیے ہوئے اٹھائے ہوئے شکار سے واپس تشریف لائے، تو اس سے ابو جہل کی ساری حرکت کیا سنائی اس لونڈی نے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے، ٹھیک ہے؟ بھتیجا تو تھا نا، اور جذباتی بھی بہت تھے، ٹھیک ہے؟ بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، ایسے نہیں بھڑک اٹھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیا ہوا کہ آج جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ وہ جو شیطانوں کا سردار ہے، لیکن میرے پیغمبر کے چچا کے سامنے ایک لومڑی ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، ٹھیک ہے؟ جذبات سے منہ سے بات نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کے سر پر بدترین زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں، ابتداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام محض اس اہمیت کے طور پر تھا، ٹھیک ہے، کہ جذبات تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے عزیز کی توہین کی گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہیں اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت پائی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم نے پڑھ لیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام۔ اب دیکھیں ساتھ ایک اور بھی نگینہ اسلام، اس کی بھی ساتھ ہسٹری پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ 2 طاقتیں میرے پیغمبر کو عطا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گمگیر فضا میں ایک اور برق تاباں جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ یہ دونوں 6 نبوی کے بالکل ایک دوسرے سے قریب مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے جی؟ 3 دن کے وقفے میں اللہ نے 2 شیر اسلام کو عطا فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، کہ اسے طبرانی نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس سے روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہ اپنی طرف سے عزت عطا فرما دے اسلام کو ان 2 بندوں میں سے سب سے جو محبوب بندہ ہے اس کے ساتھ، بعمر ابن الخطاب اور بابی جہل ابن حشام، یا ابو جہل بن حشام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟
حضرت عمر فاروق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہو گئے، یعنی اسلام کی توفیق دے دی۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے زیادہ محبوب عمر تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاں گزیر ہوا ہے، ایک ہی دفعہ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار جذبات اور احساسات کی طرف مختصر اشارہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی طبیعت کیسی تھی، یہ کیسے شخص تھے، اس کی طرف اشارہ کرنا ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی تند مزاجی اور سخت خونی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں نے طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں، ٹھیک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں رہیں گے، ٹھیک۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کے ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے اور بلا نوشی، ٹھیک ہے، اور لہو و لعب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت و برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی نگاہ سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہو گیا، ان کو کیا مل گیا کہ یہ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرتا تھا۔ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے، اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشاء اور دم میں تولا سی تھی، ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں ایک رات انہیں گھر سے باہر گزارنی پڑ گئی، ٹھیک ہے جی۔ باہر گزارنی پڑ گئی تو وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورت آپ علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید کی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن سننے لگے اور ان کی تعریف پر حیرت زدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف یعنی جو اس کے اندر الفت تھی اس پر حیرت زدہ ہونے رہ گئے۔ ان کا بیان تھا کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں یہ قرآن کی تلاوت آپ نے آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک عزت والے پیغام رس کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول تو ہے ہی نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن، یہ تو کاہن کی بات بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب کی طرف سے ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاں گزیر ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمیت کے احساس، عظمت کے احساس کا جھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہایت خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغزہ پر غالب رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وہ اس جھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور پر پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام میں دشمن عمل میں سرگرداں رہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی طبیعت کی سختی، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عادت، ان کی طبیعت کی سختی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا حال یہ تھا کہ ایک روز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ان کے جو ہے نا اسلام کا بھی راستہ کھل جائے گا، لیکن ابھی راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی نے یا بنی زہرہ یا بنی مخدوم کے کسی آدمی نے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا، اور وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا